اسی لیے میرا امام آپ کو بتا رہا ہے ہم مسلمان اگر ہے تو ہمارے اوپر مصیبت نہیں آنی چاہیے. اگر یہ سب نکالتے تو ہم مسلمان ہیں تو ہم آزمائے جائیں گے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آزمایا جائے گا. حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. مکہ معظمہ کی سرزمین ہے. آگ جلائی جا رہی ہے. آگ جب بالکل دہک رہی ہے اس دہکتی اور لہکتی آگ پر حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا جا رہا ہے اور آگ کوئی بجھا نہیں رہا ہے. سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی چربی اور اس کا پانی ادھر کر کے آگ کو بجھا رہا ہے. آگ کی چربی اور پانی نے آگ کو بجھا دیا مگر اس آگ نے حضرت سیدنا خباب بن الارت کے ایمان پر کوئی آگ نہیں آنے دیا. وہ بنا نظر کیا اپنے ایمان کو. وہی سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بخاری کی حدیث ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے ماننے والوں کو اس وقت ستایا جا رہا ہے. ان کو اپنے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا آپ رب کی بارگاہ میں ہماری حفاظت کے لیے دعا نہ کریں گے؟ کیا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا ہمارے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں آپ دعا نہ کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اگلی امتوں کے حالات پڑھنے چاہیے. ہم سے پہلے جو نوائے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کی تاریخوں کو پڑھنا چاہیے. ہم سے پہلے جو نوائے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر انہیں ظلم ایسے کیا جاتا تھا اور ان کو ظلم کے پہاڑ ایسے توڑے جاتے تھے. ان میں سے ایک پر جو بلایا جاتا اور زمین میں گڈھا کھود کر کے آدھا جسم ان کا زمین کے اندر ڈالنے کے بعد ان کے سر پہ آلے رکھ کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا مگر وہ آباد نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے اولوں کی زندگی کا مطالعہ کرو. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا معاملہ ہوا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کیا ہے کہ تمہیں اسلام قابل کرنا پڑا ہے. اسلام ایک ایسی نعمت ہے. اسلام ایک ایسی دولت ہے. اس کا ہر کوئی خوشی حاصل ہے. ہر غزالی حاصل ہے. ہر خوشی حاصل ہے. اور حسن کو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مگر تم حسن کی بنیاد پر اپنے اس دولت کو غبار اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ حسن کی بنیاد پر اپنے اس دولت کو کسی طرح کا کوئی سود نہیں آنے دیا. اپنے ایمان میں کوئی کمی پیدا نہ ہونے دیا. ایمان کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر معاملہ کیا ہے ایمان کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ یہاں جو کچھ ہو گیا وہ سب ختم ہو گیا. نہیں اتنا تمہیں یاد رہا جا رہا ہے. اتنا تمہیں یہاں پر سمایا جا رہا ہے. اگر اس سمائے جانے پر تم نے صبر کر لیا ہے تو میرا رب اشارہ فرماتا ہے انما یوفصلون وعلى قدر عملهم اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اور صابروں کو بڑے حساب سے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اللہ بڑے حساب سے جنت میں دے گا. اللہ ولا کائنات علی بن رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے دین میں سچی کی بنیاد پر اور اپنے دین میں تسلط کی بنیاد پر آزمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی بلال میں
ایسے مومن پیش کیے جائیں گے، رب کے حضور جب ایسے بندے پیش کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اسلام اور ایمان کی دنیا کو سب سے مظاہرہ کیا، اس آیت میں منصوب کیا گیا، ہمارے میں منصوب کیا، ان کا مال اڑا گیا سب کیا، ان کے اولادیں چھین کے سب کیا گیا، ان کو کوئی مسائل ہے میں نے سب کیا، وہ سب کیا جو اللہ اپنے طرف سے بول رہا ہے، ہمارے کائنات نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، ان کو پسند کیا گیا، وہ سب نے مظاہرہ کیا، میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال کو توڑنے کے لیے تعامل رکھے گا، جسے میدان عمل کہا جاتا ہے، جسے میدان عمل کہا جاتا ہے، جب وہ موت کھا جائے گا لوگوں کے اعمال کرے جائیں گے، نمازیں لوگوں کے توڑی جائیں گی، سب لوگوں کا لوگوں کی نمازیں توڑی جا رہی ہیں، لوگوں کا جہاد توڑا جا رہا ہے، مولا کائنات علی اللہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا میں اپنے ایمان اور اسلام کے دنیا میں سکھائے جانے والے جب وہاں پیش کیے جائیں گے ان کا کوئی عمل توڑا نہیں جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ حالت یہ ہے کہ آج کل ٹرکوں میں ایمان بیچا جا رہا ہے، ٹرکوں میں ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، سب میں بہت ساری کرے گا اور سب صرف مصیبت ہی میں نہیں ہوتا ہے، سب نعمت کے پانے پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اگر دیا ہے تو آدمی اس پر جترائے نہیں، یہ سب ہے نعمت اللہ نے دیا ہے گھر نہ کرے، یہ سب ہے نعمت اللہ نے دیا ہے کسی کو سلائے نہیں، یہ سب ہے اس پر اگر وہ صبر کرنے گیا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر حساب پہنچ جائے گا، یہ شخص بغیر حساب میں پہنچ جائے گا۔ تحجد العابدین میں حضرت سیدنا ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ काबिज से ही होती है ना उसी रखी बड़े दोनों अपनी अपनी जान ले करके किसी नहर और दरिया के पास गए मछली मारने के लिए, मछली अपने जाल में फंसाने के लिए। नहीं हुआ मोनी ने गया काफिर भी गया। अभी फिलहाल तो उसी में दूसरा शख्स होता है मैंने काफिर ने अपने मामूलाने बातें का नाम लेकर के दरिया में अपनी जान डाल दी और शाम होते होते उसकी जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गई, बहुत ज्यादा मछलियां उसकी जाल में आ गई और एक मोमिन ने अपने रब का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के दरिया में अपनी जाल को डाला। शाम तक उसकी जाल पड़ी रही, वो भी आसमान के वक्त उसकी जाल में एक मछली फंसी थी और जब वो बाहर निकाला तो वो छलांग लगा करके दरिया के अंदर हो गई। एक मोमिन जो अल्लाह का नाम लेकर के दरिया में जाल डालता है उसे मछली नहीं मिल रही है और मिल भी रही है, एक वो दरिया में छलांग लगा के चली जा रही है और एक आकर अपने मामूलाने बातें का नाम लेकर के जाता है, बहुत कुछ मिल रहा है, इस वाक़े से बहुत कुछ हमें और आपको मिलेगा, अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी हिम्मत करने के कोई फायदा नहीं। फरमाते हैं कि ये दोनों ने काम किया। अब उसके बाद मोमिन के शोल्डर पर बैठने वाला फरिश्ता जिसे करामत कांगरी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद क्योंकि इस बंदे की इस बदससी पर फरिश्ते को रहा गया, इस फरिश्ते को रहा गया कि मौला तेरे मखलूक बंदे ने, तेरे मोमिन बंदे ने, तेरे ईमान रखने वाले बंदे ने तेरा नाम लेकर के दरिया में अपनी जान लौटाया, मगर कोई मछली उसके जाल में नहीं आ रही है और मामूलाने बातें का मानने वाला उसका नाम लेकर के दरिया में जाना मछली आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो अर्ज कर रहा है कि कितना कबीरा खातिर हुआ होगा, कितना अफसोसा हुआ होगा, उसके लिए तो क्या नहीं होगी जब ये फरिश्ता तबारक व तआला की बारगाह में इस मोमिन की तरफ से अल्लाह की बारगाह में जब ये कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को इस बंदे मोमिन का वो ठिकाना जो जन्नत है उसे दिखाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब उसे ठिकाना दिखाया तो फरिश्ते ने जब उस मोमिन का ठिकाना देखा तो देखने के बाद फरिश्ते ने कहा कि अगर इसकी पूरी जिंदगी में कोई भी कामयाबी ना मिले मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में जो इसके लिए नेमतें रखी हैं वो सारी नेमतें हैं, इसके सामने वो सारी नेमतें हैं, वो
دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے بالکل ہیچ ہیں، اور جب آدمی کو دیکھے گا تو یہی کہے گا اے کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا انعام سے کوئی اللہ کا چل رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں وہ ٹھکانہ دکھایا اس کافر کا جس نے اپنے معبودان باطل کے نام سے دعا ڈالی تھی، اور بہت ساری مچھلیاں آئی تھی، جب وہاں گیا ہے اور پرچمان کھلا وہ دھکا ہوا شعلہ جب وہ دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کہا دنیا میں جو کچھ بھی اسے مل جائے جب یہاں آئے گا تو اس کے بعد یہی کہے گا کہ مجھے صرف اور صرف مجھے عذاب ہی ملا ہے، صرف مجھے عذاب ہی ملا ہے، یہ عالم ہوگا۔ اس لیے بندے مومن کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے میدان محشر میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے کافروں کے لیے میدان محشر میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مومنین کے لیے سب کچھ میدان محشر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے مسلمانوں اور میرے عزیز مسلمانوں، دنیا میں اگر کوئی کام کرنے کے بعد ظاہری طور پر اگر ناکامی نظر آتی ہے تو اسے مایوس مت ہوا کرو، اس سے جو ہے قبیلہ باطل مت ہوا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمت ہوا کرتی ہے، تمہارا امتحان ہوتا ہے، اور جس امتحان میں اپنے آپ کو انصاف قدم رکھو گے تو پھر اس کے بعد میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبرت دے گا کہ یہ ساری مصیبتیں تم بھول جاؤ گے میدان حشر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کمائی کی آیت کو آزمایا جائے گا، مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، جان لے کر آزمایا جائے گا، مگر یہ تمام چیزوں سے جو آزمایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خبردار اور وکیل بندے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس بارے میں شکایت نہیں کرتے ہیں، جو آزمایا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ جب آپ ایسے کرتے ہیں، جب آپ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے میں نجات کے پاس کرتے ہیں تو قرآن حضرت بیان کر رہا ہے اپنے آگے سے حق کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصر کے اس لیے اگر آج ہمارے ساتھ بھی کوئی تسلیم ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ سوچنا کرنے جا رہا ہے تو ہمارے لیے دنیا ہے ہی نہیں، کیا سب ہم اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، کون رہنے والا ہے؟ تم بھی نہیں رہو گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، کوئی یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے زیادہ دے دیا کہ اس میں مگن رہو، اور ہمیں اس لیے کم دیا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، دنیا کی نعمتوں میں ہم بھول آ جائیں، دنیا کے آزمائشوں ہم سے فضل و کرم ہو کر بسرے ہو جائے، دنیا کی نعمتوں میں رہ کر کے اسی میں رہ کے میرے رب نہ بھول جائے، عبادتوں سے واقع ہو جائے، اس لیے میرے رب نے ہمیں کم دیا ہے، اس لیے اس کمی پر کبھی گھروں میں ہونا چاہیے، کبھی اپنوں میں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کی موت کی فکر کرنی چاہیے، جو اس طریقے سے کرتے رہو گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے۔ جہاں دیکھو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں دیکھو ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی ہے، لیکن آپ کو شہید کیسے کیا گیا ہے؟ آپ کو ظہور کیسا کیا گیا؟ آپ کو دباؤ کیسا کیا گیا؟ آپ کی آنکھ کاٹ دی گئی، آپ کے نقصان کاٹ دیے گئے، آپ کی آنکھ کاٹ دیے گئے، آپ کی جسم کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور آپ کو مسلم کر دیا گیا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں سب کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ایک بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی آئی تھی کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، یہ جس نے امیر حمزہ کا معاملہ کیا ہے، ایک امیر حمزہ کے معاملے میں 70 کروڑ سے بھی مارا جائے گا اور اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ صبر کیجیے اور صبر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیجیے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آپ کو چاہیے وصبر وما صبر الا بالله آپ صبر فرمائیے اور آپ صبر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوگا ولا تحزن علیہم اور ان کافروں نے جو بھی کیا ہے اے میرے محبوب آپ میرے محبوب ہیں آپ کبھی مت ہوئیے آپ کبھی قابل مت ہوئیے ولا تحزن علیہم ان حقوں کی بنیاد پر آپ ان کی مت ہوئیے ولا تقولوا وما يكرهون اور جو کچھ بھی ان کافروں نے کیا ہے آپ ان کے کو شکریہ کرتے نہ کیجیے ان اللہ مع الذين اتقوا ایسا پروردگار عالم اس کے ساتھ ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا رہا ان اللہ مع الذين اتقوا اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے والذین هم محسنون اور ان کے ساتھ ہے جو اچھے کام کیا کرتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بات سمجھ آ رہی ہے میں حالات کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں بے شک آج جس نرو بے تحریک کے ساتھ ہندوستان کا مسلمان اپنی زندگی گزار رہا ہے ایسے ماحول میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو پھسلنے سے محفوظ رکھیں یہ تاریخیں جو ہمارے سامنے آج پیش کی جا رہی ہیں یہ تو بہت چھوٹی تاریخ ہے یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں نے بڑی بڑی آزمائشیں بھیجی ہیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہے ہیں اس لیے ایسے ماحول میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے سبحان اللہ سب اللہ کا ہے اس لیے آپ کو کبھی تمہاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی نے لے بھی لیا تو کیا ہوا وہ واپس آ جائے گا وہ رہے گا نہیں کسی کے پاس وہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان اسی کے ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے بے شک اس لیے اتنا ملول ہونے کی ضرورت نہیں مگر اتنا آزاد ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنا بے پرواہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم بے پرواہ ہیں اے کاش اس سرزمین کو اگر آپ یاد کر لیتے جہاں پر آج بارش کے قطروں کی طرح کم برس رہے ہیں آپ کو چھوڑے گرائے جا رہے ہیں اگر مسلمان کا مسلمان مسلمانوں کی مصیبتوں کو یاد کر لے تو ایسے شیطانوں اور ایسی نافرمانیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا اور ضرور بچائے گا کیوں نہیں یاد کرتے آپ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ